اشتیاق احمد چودھری صاحب نے امریکہ سے کال کی ہے اور انہوں نے ہمارا پروگرام سنا اور اس کو پسند کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ محمد افضل درویش صاحب انہوں نے لاہور سے کال کی اور اسپیشلی شرباز صاحب سے بھی انہوں نے بات کی اور پروگرام کی پسندیدگی کا جو ہے نا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو دیگر احباب بھی اسی طرح اپنے کومیٹ سے اور اپنی جو ہے نا لائک اور شیئر سے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک دن لائیو پروگرام بھی کریں گے جس میں جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ ہمیں لائیو کال بھی کر سکیں گے اور ہم ان کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ کیوں تنویر صاحب؟ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا یہ مانگا کرتے تھے کہ رب زدنی علما، سبحان اللہ، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ تو علم نافع جو ہے یہ بڑی چیز ہے اور یہ جو علم ہے یہ اللہ پاک کی ذاتی صفت ہے۔ بے شک علم جو ہے یہ ایسی طاقت ہے، علم جو ہے ایک ایسی دولت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا کی ہر خیر جسے آپ حاصل کرنا چاہیں، وہ سیاست ہو، سعادت ہو، سیادت ہو، جو بھی ہو، حکومت ہو، دولت ہو، طاقت ہو، بغیر علم کے ناممکن، یہ ناممکن چیزیں، بغیر علم کے نہ ان میں نکھار آ سکتا ہے، نہ ان میں کمال آ سکتا ہے۔ انسانیت اور آدمیت یہ جو ہے علم کے بغیر نہیں آتا، بالکل نہیں آتی۔ ایسا تو دعا ہے ہماری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فضیلت ہمیں علم سے ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم بارے میں اور علامہ آدم الاسماء نافع، ہاں جی ہاں ایسے یہ علم اتنی بڑی چیز ہے۔ اور علم کے حوالے سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے جی جی کہ سار جتنے بھی علوم حاصل کیے مقصد کیا ہے، اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، صحیح، رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک جگہ سے کھڑے تھے یا گزر رہے تھے تو ایک نوخیز لڑکے کو دیکھا تو ان کی طبیعت میں آیا کہ ہمارا حق بنتا ہے ان نوجوانوں کو، بچوں کو راغب کریں کہ وہ وقت ضائع نہ کریں، سب سے قیمتی متاع وقت ہے۔ اور اس بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا تم بھی کچھ علم سیکھ لو، کیوں وقت ضائع کر رہے۔ تو اس بچے نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا جی میں نے علم سیکھ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کون سا علم سیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک سر کا علم سیکھا ہے اور ایک میں نے زبان کا علم سیکھا ہے، ایک میں نے کانوں کا علم سیکھا ہے، ایک میں نے دل کا علم سیکھا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹے یہ علم بنتے کیسے ہیں یہ بھی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں نے زبان کا علم یہ سیکھا ہے کہ میں نے زبان سے حق ادا کرنا ہے، اور کانوں کا علم میں نے یہ سیکھا ہے میں نے کان میں حق بات ڈالنی ہے، نا حق بات نہیں ڈالنی۔ اور میں نے زبان کا علم یہ سیکھا ہے کہ میں نے حق بات کہنی ہے، نا حق بات نہیں کہنی۔ اور میں نے دل کا علم یہ سیکھا ہے دل میں حق کو بسانا ہے، نا حق کو نہیں بسانا۔ یہ چار بات اب تو بڑے مطلب معلمانہ اور عالمانہ فاضلانہ انداز میں گفتگو فرما رہے۔ یکا یک جب یہ بات سنی نا نوجوان کی زبان سے تو بڑے مؤدب ہو کے کھڑے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بیٹا آپ کو تو علم نہیں، علم کا ارک نصیب ہو گیا ہے۔ ہم جو اتنے سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چار چیزیں درست ہو جائیں، یہ چار چیزیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے یہ چیز عطا فرما دی، تو بیٹا خدا کے واسطے میں آپ سے درخواست کروں آپ مجھے نہ کوئی نصیحت کریں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ وہ بچہ شرماتے ہوئے کہتا ہے جی میرے پاس تو چار باتیں، آپ کے پاس تو ہزاروں باتیں، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کو کوئی نصیحت کروں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے آپ کو خدا کا واسطہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو جانتے ہیں اس بچے نے کیا نصیحت کی؟ اس نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ نے علم دنیا والوں کے لیے سیکھا ہے تو
اس کا صلہ اللہ جل شانہ سے نہ لینا. اگر آپ نے یہ علم دنیا والوں کے لیے سیکھا ہے تو اس کا صلہ اللہ سے نہ لینا. اور اگر یہ علم محض آپ نے خدا کے لیے سیکھا ہے تو اس کا صلہ دنیا والوں سے نہ لینا. کتنی بڑی بات ہے. اور کئی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو اس پہ کاربند ہے کہ ان کا جو علم ہے نہ اس کی وہ کتابیں اگر لکھتے ہیں تو وہ اس کتابوں کی وہ بیچ کے تو اس کو کاروبار کا ذریعہ نہیں بناتے. کتنے ایسے لوگ ہستیاں ہیں جنہوں نے لکھا ہے، وہ صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، جنہوں نے وہ لکھا لیکن وہ کتابیں ان کی پبلش ہوئی، لوگوں نے خریدی، اس پہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں. ہاں، اسی دین کی خاطر جو کچھ کمایا اس میں سے انور وہ بھی پھر دین پہ لگا ہے، اپنی ذات کے لیے الگ سے رزق روزی کا سبب مطلب ذریعہ معاش تلاش.